السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 14 مارچ سے سعودی عرب میں نیا کانٹریکٹ سسٹم شروع ہو چکا ہے اور 14 مارچ سے جو سعودی کفیل سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ بالکل آج کی اس ویڈیو میں سعودی نیا کانٹریکٹ سسٹم کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم معلومات شیئر کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو سعودی عرب میں پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا کانٹریکٹ سسٹم ان پر لاگو ہوتا ہے وہ غیر ملکی خاص طور پر آج کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اور دراصل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 5 خبریں شیئر کریں گے کانٹریکٹ سسٹم سے متعلق۔ سب سے پہلا خبر تو یہ ہوگا کہ 1 سال کے دوران ملازمت تبدیل کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا خبر یہ ہوگا کہ کن صورتوں میں غیر ملکی کو ملازمت تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرا خبر یہ ہوگا کہ ملازمت کا معاہدہ نہ رکھنے والے کارکنان پر نیا قانون لاگو ہوگا یا نہیں۔ اور چوتھا خبر یہ ہوگا کہ کون سے 5 پیشے ملازمت کے نئے قانون میں شامل نہیں۔ اور 5واں خبر یہ ہوگا کہ سعودی عرب میں اصلاحات کے نئے دور کا آغاز، غیر ملکی ملازمین خوش۔ تو یہ 5 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے آپ غیر ملکی بھائیوں کے لیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ شروعات کرتے ہیں سب سے پہلی خبر سے کہ 1 سال کے دوران ملازمت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی فروغ نے ملازمت کے نئے قانون سے متعلق سب سے زیادہ کی جانے والی سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کو سعودی عرب آمد کے 1 سال کے دوران ملازمت تبدیل کرنے کا اختیار ہوگا، بشرطاً موجودہ کمپنی اس کی اجازت دے۔ اس سہولت سے گھریلو عملہ مستثنیٰ ہے جنہیں نئے قانون میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ جس کارکن پر حروف کی رپورٹ درج ہو وہ ملازمت کی تبدیلی کا حق نہیں رکھتے۔ وزارت کے مطابق ملازمت کی تبدیلی کے تمام واجبات نئی کمپنی کے ذمے ہوں گے۔ وزارت نے سب سے زیادہ کی جانے والی سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں جو اس طرح ہے: کیا ملازمت کی تبدیلی سے کمپنیوں کو نئی ویزے نکلوانے میں دشواری ہوگی؟ جواب: نہیں۔ ملازمت کی تبدیلی سے کمپنی کو پوری طور پر متبادل کارکن کے لیے نیا ویزا جاری ہوگا؟ جواب: ہاں، طے شدہ شرائط کے مطابق نیا ویزا جاری ہوگا۔ کیا ملازمت کے نئے قانون میں گھریلو عملہ بھی شامل ہے؟ جواب: نہیں۔ ملازمت کا معاہدہ کب سے نافذ العمل ہوگا؟ جواب: جس وقت کارکن ملازمت کا معاہدہ قبول کرے گا اس وقت۔ کیا کارکن کو اقامہ اور لیبر کارڈ کی ضرورت ہوگی یا صرف ملازمت کا معاہدہ کافی ہے؟ جواب: کارکن کو اقامہ اور لیبر کارڈ جاری کروانا ضروری ہوگا۔ اگلا خبر: کن صورتوں میں غیر ملکی کو ملازمت تبدیل کرنے کی اجازت ہے؟ سعودی عرب میں ماہر اقتصاد علی الحازمی نے کفالہ قانون کے خاتمے سے سعودی لیبر مارکیٹ پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ عربیہ نیٹ کے مطابق الحازمی نے کہا کہ نئے قانون سے سعودی لیبر مارکیٹ میں مکمل توازن قائم ہو جائے گا۔ 2022 تک سعودی لیبر مارکیٹ کے کارکنان کی معاشی اور سماجی اور پیشہ ورانہ حالت بہتر ہو جائے گی۔ علی الحازمی کا کہنا تھا کہ ملازمت کے معاہدے کی توثیق کی پابندی کے باعث اجر اور اجیر کے درمیان اختلافات کا دائرہ محدود ہو جائے گا۔ غیر ملکی کارکن کو ملازمت کا معاہدہ مکمل کرنے پر نئی ملازمت میں قسمت آزمانے کا موقع ملے گا۔ غیر ملکی ملازم ملازمت کا معاہدہ ختم ہونے پر کسی پیچیدگی کے بغیر سعودی عرب سے وطن واپس جا سکے گا۔ ملازمت کا معاہدہ نامناسب طریقے سے ختم کرنے کی صورت میں کارکن کو کفیل کے حق تلفی کا تدارک کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں نئے قانون کے نفاذ کے بعد غیر ملکیوں کو مختلف سہولتیں فراہم کی جائے گی جن میں ملازمت کی تبدیلی کا اختیار شامل ہے۔ وزارت افرادی قوت نے ان 8 صورتوں کی وضاحت کی ہے جن میں غیر ملکی کارکن اپنے موجودہ کفیل کی منظوری کے بغیر ملازمت تبدیل کر سکے گا۔ عام حالات میں غیر ملکی کارکنوں کو ملازمت تبدیل کرنے سے پہلے موجودہ کفیل کے پاس 1 سال کام کرنا ہوگا۔ وزارت نے ملازمت میں تبدیلی کی جو صورتیں بیان کی تھی ان میں ایک یہ ہے کہ کفیل کے پاس غیر ملکی ملازم کے ساتھ ملازمت کا مصدقہ معاہدہ نہ ہو تو غیر ملکی کو کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت ہوگی۔ ہر کفیل کو غیر ملکی کارکن کے ساتھ سعودی عرب پہنچنے کے 3 ماہ کے اندر ملازمت کے معاہدے کی توثیق کی مہلت دی جاتی ہے۔ غیر ملکی ملازم کو مسلسل 3 ماہ تک تنخواہ نہ ملی تو وہ ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو جائے
پھر بھی ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ کفیل کے لاپتہ ہونے پر وہ سفر کی وجہ سے ہو یا جیل جانے یا موت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، غیر ملکی کارکن کی جانب سے کفیل کے خلاف تجارتی پردہ پوشی کی رپورٹ پر بشرطاً رپورٹ کرنے والا کارکن اس کا کاروبار میں شریک نہ ہو۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسانی اسمگلنگ کا الزام ثابت ہو جائے تو بغیر اجازت کی آپ ملازمت تبدیل کر سکتے ہیں۔ کفیل اور کارکنان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جانے کی صورت میں عدالت میں کفیل یا اس کے نمائندے نہ پہنچنے پر تاہم یہ بات اس صورت میں معتبر ہوگی جب کفیل باقاعدہ اطلاع ملنے پر مقدمے کی 2 تاریخوں پر خود آئے اور نہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجے، تو تب بھی آپ کو بغیر اجازت کی ملازمت کی تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ اصول اس وقت بھی لاگو ہوگا جبکہ کارکن کے ساتھ تنازع طے کرانے پر کفیل خود آئے اور نہ اپنا نمائندہ بھیجے۔ اس کے علاوہ موجودہ کفیل کی طرف سے رضاکارانہ طور پر غیر ملکی ملازم کو ملازمت تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگلا خبر، ملازمت کا معاہدہ نہ رکھنے والے کارکنان پر نیا قانون لاگو ہوگا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ملازمت کے نئے قانون سے متعلق 2 اہم سوالات کا جواب دیا ہے۔ وزارت سے پوچھا گیا تھا کہ ملازمت کا معاہدہ نہ رکھنے والے کارکن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور کیا ملازمت کا نیا قانون ایسے کارکنان پر بھی لاگو ہوگا جن کے ملازمت کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں۔ الاخباریہ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ سعودی لیبر مارکیٹ پر ملازمت کے نئے معاہدے کے خوشگوار اثرات پڑیں گے، پیداوار میں اضافہ ہوگا، مسابقت کا ماحول بہتر ہوگا اور کفیل اور ان کے کارکن کے درمیان لچکدار ماحول بنے گا۔ وزارت افرادی قوت کے ترجمان ناصر الحزانی نے کہا کہ ملازمت کے نئے قانون پر اتوار 14 مارچ سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور یہ سعودی ویژن 2030 کی اہم اہداف میں سے ایک ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نئے قانون سے سعودی عرب میں 70 لاکھ سے زیادہ کارکنان کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ملازمت کا معاہدہ نہ رکھنے والے کارکنان پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا جبکہ ایسے کارکنان پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا جن کے ملازمت کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں۔ ترجمان سے مزید پوچھا گیا کہ نئے قانون سے کفیل کے حقوق کس حد تک محفوظ رہیں گے۔ وزارت کے ترجمان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر قانون تیار کیا گیا ہے۔ اس میں فریقین کے حقوق اور مفادات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ کفیل کے حقوق کو کئی طرح سے تحفظ دیا گیا ہے۔ نمایاں ترین یہ ہے کہ اگر غیر ملکی ملازم فائنل ایگزٹ خروج نہائی یا خروج عودہ ایگزٹ ری انٹری کی درخواست کرے تو ایسی صورت میں کفیل کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کی توسط سے غیر ملکی کارکن سے لا تعلقی کا اظہار کر دے۔ اگلا خبر، کون سی پانچ پیشے ملازمت کے نئے قانون میں شامل نہیں؟ وزارت افرادی قوت و سماجی فروغ نے سعودی عرب میں ملازمت کے نئے قانون کا نفاذ اتوار سے کر دیا ہے، تاہم اس میں 5 پیشے شامل نہیں ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ نجی ڈرائیور، چوکیدار، گھریلو عملہ، چرواہا یعنی بکریاں پالنے والے یعنی مزرعہ والے، اس کے علاوہ مالی کے پیشے پہلے کی طرح کفالت کے تحت ہوں گے۔ سعودی عرب میں اتوار سے نافذ العمل ملازمت کے نئے قانون سے لاکھوں غیر ملکی ملازمین کو نوکریوں سے متعلق آزادی فراہم ہوگی۔ کفالت کے نظام کے خاتمے کے بعد غیر ملکی ملازمین اپنے نوکریاں بدل سکیں گے اور کفیل کے مرضی کے بغیر بھی ملک چھوڑ سکیں گے۔ اگلا اور آخری خبر، سعودی عرب میں اصلاحات کے نئے دور کا آغاز، غیر ملکی ملازمین خوش۔ سعودی عرب نے مزدوروں کے حوالے سے تاریخی اصلاحات کر کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ اصلاحات جو اتوار سے نافذ العمل ہو گئی ہے، اس سے لاکھوں مزدوروں اور غیر ملکی ملازمین کو نوکریوں سے متعلق آزادی پر اہم ہوگی۔ کفالیت کے نظام میں تبدیلی کے بعد غیر ملکی ملازمین اپنے نوکریاں بدل سکیں گے اور کفیل کی مرضی کے بغیر بھی ملک چھوڑ سکیں گے۔ یہ اقدام مملکت کی جانب سے پرکشش نوکریوں کی مارکیٹ تخلیق کرنے کا ایک حصہ ہے، جس میں غیر ملکی ملازمین کو حکومتی شعبوں میں بھی نوکریوں کے لیے اپنے ملازمت کی ڈیجیٹل کاغذات کے ساتھ براہ راست درخواست دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان اصلاحات سے غیر ملکی ملازمین کو سعودی عرب رہائش کا درجہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی جو کسی خاص کفیل سے منسلک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نئی اصلاحات میں غیر ملکی کارکن کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ملازمت کی اجازت دی گئی ہے۔ غیر ملکی ملازمین کو ملک سے باہر جانے اور واپس آنے کی بھی سہولت ہوگی، جبکہ ان اصلاحات میں کفیل اور کارکن دونوں کے حقوق کو تحفظ ملے گا۔ دوسری جانب غیر ملکی ملازمین نے
ان اصلاحات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو روزگار کے انتخاب میں اب آسانی ہوگی۔ تو نئے کانٹریکٹ سسٹم سے متعلق یہ کچھ اہم خبریں تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں یہ خبریں سن کر آپ اپنے ذہن نشین کریں گے۔ ان خبروں کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کیونکہ 14 مارچ سے سعودی عرب میں ایک نیا قانون شروع ہو گیا ہے۔ باقی جیسے ہی مزید معلومات آتی جائے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ باقی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور ویڈیو پسند کیے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔